محترم سامعین، ہماری یہ سیریز آف ویڈیوز جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے وومن امپاورمنٹ لاز سے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ایسی لیجسلیشن کی بات کی جس میں وومن کے، خواتین کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جو ہے وہ ہے انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020، اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ریلیٹڈ، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک محدود جو ہے ایک لا بنایا گیا ہے فار پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آف وومن۔ اس میں کمپلیننٹ کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، کمپلیننٹ کو ڈیفینیشن کلاز کے سب کلاز اے میں یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کمپلیننٹ مینس اے وومن ہو فائلز اے کمپلینٹ اور فار ہوم پروسیڈنگز آر انیشیٹڈ ان رسپیکٹ آف ٹائٹل اور پوزیشن آف دا پراپرٹی، اور پراپرٹی انکلوڈس موویبل اینڈ ایموویبل پراپرٹی۔ اس میں اس کے سیکشن 3 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اومبڈسمین کی پارز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ میں اومبڈسمین کی جو پارز پرووائڈڈ ہیں اس سے ہٹ کے اومبڈسمین کو وہ ساری پارز اویلیبل ہیں جو ایک اومبڈسمین کے پاس پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 جو پارز اویلیبل ہیں، وہ ساری پارز ان ایڈیشن ٹو دی پارز کانفرڈ بائی دس ایکٹ آر آلسو ویسٹڈ ان دی اومبڈسمن۔ اس ایکٹ کے سیکشن 4 میں وہ پروسیجر پرووائڈڈ ہے کہ اومبڈسمین کو کوئی اگریو وومن جو ہے وہ یا کمپلیننٹ جو ہے وہ کب کوئی کمپلینٹ پریزنٹ کر سکتی ہیں، کب کوئی کمپلینٹ فارورڈ کر سکتی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہیں اف شی ہیز بین ڈپرائیوڈ آف دی اونرشپ اور پوزیشن آف دی پراپرٹی بائی اینی مینس، کسی بھی طریقے سے اگر ان کو ڈپرائیو کیا گیا ہے تو وہ اومبڈسمین کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتی ہیں، پرووائڈڈ کہ اسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کسی کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ پینڈنگ نہ ہو۔ اس میں یہ بھی فردر بتایا گیا ہے کہ اومبڈسمین جو ہے آن اٹس اون موشن اور آن دی کمپلینٹ فائل بائی اینی پرسن ایون اے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، کوئی این جی او بھی اگر کمپلینٹ فائل کرتی ہے تو انڈر سب سیکشن 1 آف سیکشن 4 جو سیکٹ میں دی گئی ہے اس کے تحت اومبڈسمین پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دی پوزیشن اینڈ اونرشپ آف دی پراپرٹی آف اینی اگریوڈ وومن۔ اومبڈسمین سیکشن 2 جو ہے اس کی سیکشن 4 سب کلاس 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اومبڈسمین جو ہے اپان ریسیٹ آف کمپلینٹ ایک پریلیمنری اسسمنٹ کرے گا اس کمپلینٹ کی، اور اگر کچھ فردر پروب کی ضرورت ہوگی تو جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو ڈائریکٹ کرے گا ٹو میک اے فردر پروب ان دی کمپلینٹ، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آفٹر کالنگ دا ریکارڈ اف نیسسری، آفٹر ایشوئنگ نوٹسز ٹو دی کمپلیننٹ اینڈ ہر ایڈورسریز کنڈکٹ اے سمری انکوائری اینڈ سبمٹ رپورٹ ود ان 15 days ٹو دی اومبڈسمین۔ یعنی جو ڈپٹی کمشنر ہے جس کو ڈائریکٹ کیا جائے گا فردر پروب کے لیے، وہ کمپلیننٹ کو یا اگریڈ وومن جو ہے ان کو اور ان کے ایڈورسریز کو نوٹس کرنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کرے گا، اور ود ان 15 days باؤنڈ ہوگا وہ رپورٹ اومبڈسمین کو سبمٹ کرنے کے لیے۔ اگر جو میٹر ہے اس میں کسی فردر پروب کی یا انویسٹیگیشن کی ریکارڈنگ آف ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو اومبڈسمین ریکارڈ طلب کرنے کے بعد جہاں اگر ضروری سمجھے تو سیکشن 5 کے تحت کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اور اگر سب سیکشن 2 کے تحت اومبڈسمین کو جہاں اس نے کسی ڈپٹی کمشنر کو آتھورائز کیا گیا ہو کہ وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کروائے تو اس کے بعد وہ سمری انکوائری کر سکتا ہے اور کوئی بھی ایسا ریکارڈ منگوا سکتا ہے وچ دی اومبڈسمین ڈیمز پراپر۔ اومبڈسمین ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ اور اس کی جو اپنی فائنڈنگز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور جو کنکلوژن اس نے ان فائنڈنگ سے ڈرا کی ہوں گی یا اس انکوائری سے ڈرا کی ہوں گی، ان پہ آبجیکشنز کر سکتا ہے کمپلیننٹ کی اور ان کی ایڈورسریز کی، اور اس کے بعد وہ ہیئرنگ کنڈکٹ کر سکتا ہے اور کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے انڈر سیکشن 5 پریفریبلی ود ان 60 days آفٹر دی ریسیٹ آف دا کمپلینٹ۔ اس ایکٹ کی سیکشن 5 ڈیل کرتی ہے ڈیلیوری آف پوزیشن اور ٹرانسفر آف آنرشپ کو، کہ جہاں کہیں اومبڈسمین کو آفٹر دی کنکلوژن آف انکوائری یہ بات پتہ چلے، یہ بات ظاہر ہو کہ خاتون کو انلیگلی ان کی ٹائٹل آف پراپرٹی سے یا پوزیشن آف پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے، تو اومبڈسمین ڈپٹی کمشنر کو، کسی اسٹیٹ فنکشنری کو یا کسی پرائیویٹ پرسن کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پراپرٹی کی پوزیشن یا اس کا ٹائٹل اگریڈ خاتون کو ریسٹور کرے، اور جہاں کہیں اومبڈسمین کو لگے یہ ضروری لگے ایسا کرنا، وہ آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن جو ہے ان کو بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اگریڈ خاتون کو یا اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو نیسیسری اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کریں۔ جو کنسرن ڈپٹی کمشنر ہیں وہ
اگر ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پوزیشن ریسٹور کریں تو پوزیشن ریسٹور کر کے ود ان 7 days وہ باؤنڈ ہیں کہ کمپلائنس رپورٹ اومبڈسمین کو پریزنٹ کریں. اس کے علاوہ اس میں بائی مینز آف این امینڈمنٹ جو 2021 میں افیکٹ کی گئی اسی لاء میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگریوڈ ہے اومبڈسمین کے کسی آرڈر سے جو سیکشن 4 کے تحت کوئی بھی آرڈر کیا گیا ہو، اگر کوئی شخص اس سے اگریوڈ ہے تو ود ان 30 days وہ اس آرڈر کے اگینسٹ ایک پریزنٹیشن فائل کر سکتا ہے بیفور دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. سیکشن 6 اسی ایکٹ کی یہ کہتی ہے کہ اگر اومبڈسمین کو یہ لگے اپون انکوائری یا ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد یا پھر اس کے بعد ہونے والی فردر انکوائری کے بعد اگر اومبڈسمین کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوشچن جو ہے اٹ ریکوائرز این انٹریکیٹ پروب بائی دی سول کوڈ، جس میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے جس کو تھریش آؤٹ کرنا ضروری ہے جو صرف سول کوڈ کر سکتی ہے، تو وہ ایک ریفرنس ترتیب دے گا، ایک ریفرنس بنائے گا اور یہ سارے ڈاکومنٹس، یہ سارا مواد جو ہے اس ریفرنس کے ساتھ انیکس کر کے سول کوڈ، جس سول کوڈ کی جورسڈکشن میں یہ پراپرٹی ہوگی اس سول کوڈ کو یہ کیس مارک کر دے گا، بھیج دے گا. اسی ایکٹ کی سیکشن 7 جو ہے وہ ان سچویشنز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جہاں کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہے اور دیٹ ڈسپیوٹ از آلریڈی پینڈنگ بیفور اے سول کوڈ. ایسی کیسز میں اگر کوئی خاتون جو ہیں جو اگریوڈ ہیں وہ اگر کمپلینٹ فائل کرتی ہیں بیفور دی اومبڈسمین یا اومبڈسمین اپنے موشن پہ ایٹ از آن کوئی پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے ہیں یا کوئی نان گورنمنٹل ایسوسیشن جو ہے، کوئی این جی او جو ہے وہ کوئی ایسا میٹر ان کے نالج میں لے کے آتی ہے، ہی کین اسٹل پروسیڈ ود دا کورٹ اسی مینر میں جس مینر میں سیکشن 4 کے تحت وہ پروسیڈ کر سکتے تھے. اور اس میں بھی وہ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ جو ہے وہ سارٹ کر سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد اگر اومبڈسمین کو یہ لگے کہ یہ ایک ایسا میٹر ہے جس میں کسی ڈیپ پروب کی ضرورت نہیں ہے، جس میں ایویڈنس کو تھریش آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے ایویڈنس کی اس کو گوج کرنے کی، اس کو وے کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو اومبڈسمین سول کورٹ میں رپورٹ فائل کر سکتے ہیں اور سول کورٹ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ سول کورٹ میں جو پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد ساری پروسیڈنگز وہ خود ٹیک آن کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ فائل کرنے سے پہلے جو ایک ایونچویلٹی ہے جس کو یہ لیگل فارمیلٹی ہے جو اومبڈسمین نے پوری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیننٹ کو اور ان کے ایڈورسریز کو ایک نوٹس کیا جائے گا اور ان کی آبجیکشنز کال کی جائیں گی اس میٹر میں کہ اس رپورٹ کو سول کورٹ میں فائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور ود ان 30 days آف فائلنگ آف دیٹ آبجیکشنز یہ رپورٹ فائل کرنے یا نہ کرنے کے پابند ہوں گے اومبڈسمین. اگر اومبڈسمین یہ آرڈر کر دیں، کوئی ایسا آرڈر پاس کرے کہ وہ رپورٹ فائل نہیں کر رہے سول کورٹ میں، اور اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہیں، اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو ایک ڈیپ پروب کی ضرورت ہے یا ایویڈنس کو ایسے اسکین کرنے کی ضرورت ہے جو صرف کورٹ میں یا کورٹ آف آرڈینری جورسڈکشن جو ہے اس میں ممکن ہے، تو وہ اس کمپلینٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کمپلیننٹ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو اپنی ریمیڈی ہے اس کو اسی سول کورٹ میں سیک کرے جہاں اس کا کیس آلریڈی پینڈنگ ہے. اسی ایکٹ کی سیکشن 8 لاس آف رینٹ کو ڈیل کرتی. یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ اگر جو پروسیڈنگز ہیں وہ کلمینیٹ ہو جائیں انڈر سیکشن 5 آف دس ایکٹ تو جو اومبڈسمین ہیں وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اس شخص کو جس نے کمپلیننٹ کو اس کی پراپرٹی سے ڈسپوزس کیا ہے یا اس کی انہیریٹنس سے یا اس کی لیگل ٹائٹل سے یا پوزیشن کسٹڈی سے اس کو محروم رکھا، وہ جتنے عرصے تک کمپلیننٹ کو محروم رکھا گیا اتنے عرصے تک مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کمپلیننٹ کو اس کا رینٹ پے کرے. اپنے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کے لیے اومبڈسمین کسی بھی اسٹیٹ فنکشنری کو انکلوڈنگ دی کنسرن ڈپٹی کمشنر جو ہے جن کی جورسڈکشن میں یہ پراپرٹی وچ از ان ڈسپیوٹ یا ڈسپیوٹڈ پراپرٹی جائیداد متداویہ جن کی جورسڈکشن میں ایگزسٹ کرتی ہو، اس ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں فار دی ایگزیکیوشن آف ہز آرڈرز. اس کے بعد کی جو سیکشن ہے دیٹ از بارنگ سیکشن، بار آف جورسڈکشن. یہ بات کرتی ہے کہ اومبڈسمین جو ہے جس میٹر میں انہوں نے اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہو، کسی بھی میٹر میں اگر اس قسم کا اور ان کی جورسڈکشن جو ہے اس کو ٹریس پاس نہیں کیا جا سکتا.